ویلکم بیک جی. تو ہمارے ساتھ ابھی ایک اور گیسٹ بھی موجود ہے راؤ صاحب کے ساتھ. ان کا نام ہے محمد افتخار یزدانی. ماہر ہیں جی خلائی مشن کے، انٹرپرنور ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. اچھا افتخار صاحب، آج کچھ موسم کے اثرات کی وجہ سے ہم سے کم ہی بولا جا رہا ہے. تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں پلیز بتائیں آڈینس کو کہ کیا کرتے ہیں آپ. تھینک یو روز ٹی وی فار انوائٹنگ می ہیئر. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں جو ہوں بہت عرصے سے خلائی تحقیق سے منسلک رہا ہوں، ایجوکیشن وائز بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک انٹرپرینوریل وینچر لے کے راہ قمر کے نام سے. اور ہم نے سوشل میڈیا پہ پہلے ایک لہر کا آغاز کیا تھا جس میں ہم آؤٹ ریچ کے اوپر بہت کام کر رہے تھے کہ جو ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں ان کو اسپیس کی طرف راغب کیا جائے. ان کو پتہ ہو کہ اچھا یہ ایک وینچر ہے جہاں پر آپ جو ہے ٹائم لگا سکتے ہیں، آپ کی ذریعہ معاش بھی ہوگا. اس کے علاوہ تعلیم و تربیت اگر آپ اس میں کرتے ہیں تو اچھی بہت بڑی مارکیٹ ہے. $1 بلین $1 ٹریلین مارکیٹ کی طرف یہ جا رہی ہے، $1 ٹریلین مارکیٹ کی طرف لٹرلی، جو مکنزی کی ریسنٹ رپورٹ ہے. تو اس طرف کیسے لوگ آئیں گے جب کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے یہاں پرابلمز بھی بہت سارے ہیں، چاہے وہ رورل ہو یا اربن سیکٹر ہو، بجلی پانی وغیرہ. تو یہ ایک پہلا چیلنج تھا ہمارے لیے. دوسرا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اچھا اسپیس کی طرف دیکھیں کیوں، وہاں پر جانے کا مقصد کیا ہوگا ہیومینٹی کا. تو اتنے کئی سوالات اس طرح کے ٹیکنیکل بھی سوشل بھی ریزنز تھے جو ہیں ان کو کیٹر کرنا پڑا تھا. سب سے بڑی جو پرابلم تھی اس کے علاوہ وہ یہ تھی کہ یہ ڈیفنس سیکٹر کا رہا ہے گلوبلی. تو ابھی جو 2023 میں دسمبر میں نیشنل اسپیس پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے ایک بڑا خوشائن ایک ماحول بن گیا کہ کیونکہ اسپیس پالیسی میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جی آؤٹ ریچ از ون آف دیئر میجر فوکس. جی ہم نے جو ہے ملک بھر میں آگ کی طرف پھیلانا ہے کہ جی اسپیس جو ہے یہ ایک سیکٹر ہے اور اس کی طرف توجہ ہو، اور لوگ جو ہیں آئیں آگے اس میں ایک انٹرپرینوریل وینچر لیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیس کی طرف جو بھی جا رہا تھا ایک ناسا کا نام آتا ہے، اور لوگ جو ہے، کیا آپ کی کمپنی، آپ لوگ اس طرف اپروچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم ناسا کی بات کریں، سو فار ایگزامپل ہم جو ہے پچھلے 8 سال سے ناسا اسپیس ایپس چیلنج کروا رہے ہیں پاکستان میں. اور ہم نے جب فرسٹ ٹائم 2017 میں کیا تھا، تو ہم نے جب 2017 میں کیا تھا تو 70 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اٹس اے ہیکاتھون 2 دن کا، اور ناسا ہی پیٹرنیج لیتا ہے اس کی. اس سال جو ہے ہمارا تقریباً 5000 کے قریب جو ہے نا پارٹیسپینٹس تھے. ہم جو ہے what do in that campaign or whatever. جی، سو اٹس اے ہیکاتھون، 2-day ہیکاتھون، جس کے لیے ہم 6 سے 7 مہینے پہلے اس کی آؤٹ ریچ کرتے ہیں. اوکے. اسپیسیفکلی 2 دن جو ہیکاتھون کے ہوتے ہیں اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے ٹرین بھی ہم کرتے ہیں. اور 2 دن کی جو ہیکاتھون اٹ سیلف ہے اس میں انہوں نے مینٹورشپ کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی ایک سولوشن نکالنا ہوتا ہے جو اسپیس اور زمین کے درمیان کا کوئی ایک مڈل پوائنٹ ہے کہ اچھا سولوشن کیا ہوگا. اٹ کوڈ بی یہ مثال کے طور پہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کی تصاویر لینا ہو سکتا ہے، یا پھر سورج کے میں جو اسٹارمز آتے ہیں اس کی میجرمنٹس ہو سکتی ہیں، اسپیس مشنز ہو سکتے ہیں، ڈیپ اسپیس مشنز. یہ تو ہو گیا ٹیکنیکل. مگر اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنانی ہے تو وہ بھی ممکن ہے. آپ نے اس سال میوزک کا بھی تھا کہ اگر آپ نے کوئی نئی میوزک کریٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی شامل کیا ہوا تھا. تو ہیکاتھون کے اندر کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، وہ مینشنڈ ہوتے ہیں، وہ آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں. سولوشن آپ کے پاس جب آ جاتا ہے تو پھر وہ بین الاقوامی لیول پہ آپ امریکہ بھیجا جاتا ہے اس کو، تاکہ ناسا جو ہے اس کو ویٹ کرے. اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر امریکہ بلاتے ہیں انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے، اور پھر جو ون کرتا ہے وہ پھر اس کے اپنے فوائد ہیں. اچھا، اس ٹریننگز کے بعد وہ وہاں پر کال کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں کمپٹیشن ہوتا ہے؟ کمپٹیشن پہلے پورے پاکستان میں ہوتا ہے. اوکے. پاکستان سے ہم سلیکشن کر کے گلوبل نامینیشنز بھیجتے ہیں. اچھا، کس ایج کے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ ناسا اسپیس ایپس چیلنج میں ریسٹرکشن سچ نہیں ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر انڈر ایج ہے تو جو کوئی نہ کوئی شیپروننگ ساتھ ہو رہی ہو. انڈر ایج مینس سو مثال کے طور پہ اگر کوئی 8 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، مگر اس کے پاس کانسیپٹ ہے، اس کو وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، پیرنٹس کے ساتھ آئے،
اور وہ اپنا ٹائم لگائے. اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے. ابھی ہم جو یورپین اسپیس ایجنسی کے ساتھ مل کے ایک اور ہیکاتھون فروری میں کروا رہے ہیں, اس کی ریسٹرکشنز ہیں کہ جی 18 سال سے اوپر ہی ہوں گے تو ہوگا. اچھا, انفارچونیٹلی ہمارے اسکولس میں بچوں کو اس کے اوپر کچھ نہیں سکھایا جاتا اور کچھ بتایا نہیں جاتا. تو اگر کسی بچے کو وہ چیز ہی نہیں, بیسک نالج ہی نہیں پتا, تو وہ کیسے آپ کا یہ ہیکاتھون جو بھی ہے اس کو اٹینڈ کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی, دیٹس دا رائٹ کویسچن. اسی کو ہی ایڈریس ہم کر رہے ہیں کہ جو بچہ ہے یا بچی ہے, لڑکا یا لڑکی ہے, اس کو کتاب میں اگر آپ سولر سسٹم کا ایک نظام دکھاتے ہیں, نظام شمسی دکھا رہے ہیں, تو کاغذ میں تو اس کو ڈرائنگ ہی لگے گی. ٹھیک ہے, وہ بھلے آسمان رات کو بیٹھ کے دیکھتا بھی رہے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کو پریکٹیکل سلوشنز کی طرف لے کے جانا, اس کو ویژولائز کروانا چیزیں, اور ایک ایکسپلین کرنا, ایجوکیٹ کرنا, اس کے لیے ہی ہم کام کر رہے ہیں. آؤٹ ریچ اسی کو ہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جا کے اسکولز میں باقاعدہ. تو اب جو ناسا اسپیس ایکس چیلنج ہوا, تو ہم نے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ریکارڈ ٹائم کے اندر ہم نے جو ہے تقریباً صرف سوشل میڈیا کو اگر ہم ساتھ شمولیت کر لیں اور فزیکلی اسکولز میں جا کے کیا, تو ہماری تقریباً ریچ 2 ملین لوگوں کی, بچوں کی تھی, کہ ہم نے جا کے ان کو بتایا کہ جی یہ دیکھ لیں, آ جائیں اور آ کے اس کو سمجھیں ٹوٹل ملا کے. تو اب اور یہ ریچ ہم بڑھانے کی ہی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسکولز میں فزیکلی جا کے. اچھا, آپ اسکولس میں جا رہے ہیں, ڈفرینٹ اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, تو وہ سال میں 1 یا 2 دفعہ آپ اس کو مینج کرتے ہیں؟ جتنا فریکوینسی ہم بڑھا رہے ہیں اب, سو ہماری جدت جو ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے ہیکاتھون قریب آ رہا ہوتا ہے. ابھی جو نیکسٹ ہیکاتھون ہے یورپین اسپیس ایجنسی کے ساتھ, ناسا کے بعد جو کہہ سکتے ہیں 2nd یا 3rd بگیسٹ ایجنسی ان دا ورلڈ ہے اسپیس ایجنسی, تو ان کا مارچ میں ہونا ہے. تو فیب تک ہم جو ہے یہ آؤٹ ریچ ڈفرینٹ اسکولز میں کر رہے ہوں گے 7 ڈفرینٹ شہروں میں. سو کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور, مظفر آباد اور گلگت میں. اچھا, تو راؤ صاحب آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اسی ٹیکنالوجی پہ. آپ دیکھ لیں جی ہمارے ملک میں کام ہو رہا ہے, اور راؤ صاحب جانتے ہیں مجھے بڑی اچھی طرح کہ میں بھی اتنا ہی بولتی ہوں, آج بولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے. ان کی اچھے مقاصد ہوں, اور اچھے مقاصد جو بھی علم کے لیے ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ تو چونکہ علم کو ہی پر ہر علم ہے. میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ علم اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی علوم رکھے ہیں وہ سارے اللہ کے علم ہیں. بالکل سب اس میں, چاہے وہ زمین کے ہوں, چاہے سمندر کے ہوں, چاہے وہ ستاروں کے ہوں, یہ سب اللہ کے علم. نہیں دیکھیں, ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم اپریشیٹ, سوری ٹو انٹرپٹ, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو 2025 میں یہ ایک اچھا اسٹیپ نہیں, اچھا اسٹیپ ہے یہ. لیکن اس اسٹیپ میں ان کا ایم آبجیکٹو جو ہے ان اچھے میں, ہمارا آج کا جو موضوع تھا آپ سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی, وہ ہے کہ جو ہم اسٹیپ کر رہے ہیں وہ اتنے بہتر طریقے سے کریں کہ ہمارا ملک ترقی کے عروج پر پہنچے. ہم نے تو عروج کی بات کر رہے ہیں نا, یہ چلتے رہنا, گھسٹتے رہنا, وہ تو پھر چلتا ہی رہے گا. 75 سال ہو گئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا مین مقصد یہ ہے کہ آؤٹ ریچ, دیٹس فائن, کہ ہر بندے, ہر بچے کو علم ہو, پہلے نہ ہوگی پھر آگے چلے گا. تو میرا ان سے یہ ہے, اگر ہو سکے, پہلے یہ بہتر سمجھتے ہیں چونکہ یہ ان کا فیلڈ ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں, تو اگر یہ تمام سکولز, یہ ہے ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے, میں نے جو سنا وہ اسکول لیول کی بات ہے, آگے کی اسپیس کی تو باتیں بعد میں, کہ لوگوں کو ذرا علم ہو جائے کہ یہ ہو سکتا ہے, چھوٹے بچے سے لے کے اور 18 سال 19 سال. تو میری ان سے یہ عرض ہے کہ یہ کیوں نہیں بچوں کی بجائے ریچ کو 2 ملین کی بجائے 200 ملین تک, تو جو کہ پاکستان کے نہیں ہے, پہنچا سکتے ہیں, بشرطے کہ تمام اساتذہ جو سائنس کے ٹیچنگ کر رہے ہیں انہیں ایک دن ہر ضلع میں ایک دن کے لیے وہی جو جا کے ایک اسکول میں کرتے ہیں, ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آج آپ سب کلاسز میں بتائیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک منتھ میں تمام اسکولوں میں ان کا پیغام پہنچ جائے گا. جب پیغام پہنچ جائے گا آگے تو چلتا رہنا ہے یہ, کیونکہ علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. پیغام پہنچانے کے لیے ایک اسکول میں جائیں, وہ بھی ظاہر جتنی محنت کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ایک ضلع کے تمام پرائیویٹ اسکول بھی اور وہ بھی سائنس کے اساتذہ کو انوائٹ کریں کہیں, اور
اگر 10,000 اساتذہ ٹرینڈ ہو جائیں گے تو آپ 50 سے انہیں ملٹیپلائی کر لیں. تو اس طرح کی اگر کر لیں تو بھی میری تجویز ہے. باقی آپ جو کر رہے ہوں گے ظاہر ہے اپریشیٹ ہی کرنے کی بات ہے. جو چیز اچھی ہو رہی ہے وہ ہر وہ چیز جو اس ملک کو آگے لے جا سکتی ہے اس کو آپ ضرور ایڈریس کریں. کسی چیز کو چھوڑنا ہے. انہوں نے سپیس کا کہا ہے, وہ تو یہ تو آج سے تھوڑی مسلمان سائنسدانوں نے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں, اور علامہ اقبال تو ویسے ہی ان سے محبت کرتے ہیں جو ستاروں پہ کمنٹ ڈالتے ہیں. ہاں, آج تو ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز بھی افتخار صاحب اسی شعر سے کیا, ستاروں پہ کمنٹ ڈالنے سے, اور آج کا شو بھی اس پہ چل رہا ہے. تو ستاروں پہ کمنٹ ڈالنے سے مجھے یاد آیا, یہ بتائیں کہ کبھی خبر آتی ہے جی ہمارا نیبر کنٹری جو ہے چاند پہ پہنچ گیا, کبھی کوئی پہنچ گیا, حقیقت کیا ہے؟ بالکل پہنچ گیا ہے. اچھا. اور صرف نیبر نہیں, پچھلی دہائی میں تو, پچھلے سینچری میں تو امریکہ نے تو انسان ہی اتار دیا تھا چاند پہ. تو اور یہ ریفیوٹیبل چیز رہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ جی ممکن نہیں تھا یا کچھ, تو بالکل ہوا ہے. سو ویسٹ تو اچیو کر چکا, بہت عرصہ ہو چکا. چائنا کے ساتھ بھی ہماری کولیبوریشن چل رہی ہے, اس کے اوپر کیا ورک ہو رہا ہے؟ چائنا کے ساتھ بہت زبردست کولیبریشن چل رہی ہے. چائنا کو 2000 میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ 2011 میں جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کے بیچ میں کچھ کشیدگی ہوئی تھی, تو جس کی وجہ سے چائنا کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا ایکسیس نہیں دیں گے. چائنا نے کہا ٹھیک ہے, تو ہم خود اپنا اسپیس مشن پراپر پلان کر لیتے ہیں, اور ودن جی اور ایک ڈیکیڈ کے اندر انہوں نے اپنا ایک پراپر اسپیس اسٹیشن بھی بنا لیا ہے جس میں پاکستان کو بھی ایکسیس دے رہے ہیں. وہ ہمارے ایسٹروناٹس جو ہیں وہ ٹرین ہو رہے ہیں چائنا میں, وہ بہت جلد جو ہمارے خلاباز ہوں گے وہ اسپیس میں ہوں گے. تو وہ آپ سینڈ کر رہے ہیں, آپ کے تھرو ہو رہے ہیں کہ وہ کوئی ان کا الگ سے پلیٹ فارم بنا ہوا ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں حکومتی سطح پہ ہوتی ہیں, تو وہ ہم کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہیں حکومتی سطح پہ ہو رہی ہماری ابھی. تو پاکستانی سائنسدان خلا کے شعبے میں کس طرح سے کام کریں, مطلب اس اسپیس کے کوئی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لی جا رہی ہے, ان کو وہ اویلیبل ہے, کس طرح سے وہ وہاں جا رہے ہیں؟ پروسیس بتائیں تاکہ ہماری جو یوتھ سن رہی ہے اور جو انٹرسٹڈ ہے. آپ خلابازوں کی بات کر رہی ہیں یا اوور آل جنرل اسپیس؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ چائنا کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اور وہاں بھیج رہے ہیں, کس طرح سے جا رہے ہیں, اس کا کیا پروسیس ہے اس میں جانے کا؟ میں بنیادی لیول پہ بتا دوں. دیکھیں ایجوکیشن کی حد تک اگر ہم بات کریں تو بیچلرز اور ماسٹرز جو ہے اسپیس ایروسپیس اسپیس سائنس ایروسپیس انجینئرنگ میں اور اینڈ ریلیٹڈ فیلڈز میں جو ہے چاہے وہ یونیورسٹیز کروا رہی ہیں, اور یونیورسٹیز کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایروسپیس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایروسپیس اور اسپیس سائنس دونوں میں. اچھا, یہ ڈگریز اویلیبل ہیں. پہلے گنتی کے ہینڈ فل آف یونیورسٹیز تھیں. یونیورسٹی آف پنجاب کرا رہی تھی, اور جو ایروسپیس ہے وہ IST کروا رہی تھی. اب اور یونیورسٹیز شامل ہو گئی ہیں اس میں, ٹھیک ہے. تو وہ تو ایجوکیشن تو پاکستان میں بھی اب دی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر ماسٹرز کے لیے اور PhD کے لیے چائنا جو ہے وہ اوپن آرمز بلاتا ہے کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں اور تعلیم حاصل کریں. وہاں پر جب آپ چائنا جاتے ہیں آپ ادھر سیکھتے ہیں, آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس مل جاتا ہے ان کے اپنے جو جس پہ وہ کام کر رہے ہیں, جس ٹیکنالوجی پہ بھی کام کر رہے ہیں, ٹیکنالوجیز پہ جو کام کر رہے ہیں تاکہ وہ اسپیس میں بھیجی جا سکے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے پہلا کنیکشن جو ہے وہ ایجوکیشن اکیڈیمیا لیول پہ تو ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ سپارکو جو ہے وہ بہت عرصے سے بہت کئی سالوں سے جو ہے چائنا کے ساتھ جو ہے کولیبریٹ کر رہا ہے. تو CNSA چائنا کی جو نیشنل اسپیس ایجنسی ہے وہ اور ہماری سپارکو جو ہے وہ کولیبریٹ کر کے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایپسکو نے ریسنٹلی پچھلے پچھلے سال جب اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم جو ہے کیوب سیٹ ایک بھیجنا چاہ رہے ہیں, ہمارے پاس ممکن ہے, تو پاکستان نے آگے بڈ کیا, ہم نے ون کیا, پاکستان نے ون کیا, اور اس کی وجہ سے ہم نے ایک چاند پہ جو ہے کیوب سیٹ بھیجا. تو ہمارا یہ جو ہے سپارکو کو اور IST کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ چاند پہ ہم کیوب سیٹ بھیج چکے ہیں. تو اور وہ مدار میں اس کے گھومتا رہا ہے, اور اب اس کے بعد 2 سال بعد جو ہے ہم ایک چاند گاڑی لونر روور جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. تو وہ باقاعدہ چاند پہ اترے گا. اچھا, وہ چائنا کے ساتھ ہی ہمارا, وہ بھی چائنا کے ساتھ ہے نا, وہ کافی اس کی نیوز ہم دیکھیں. ہمارے نیبرنگ کنٹری جو ہے اگر وہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہے تو ہم اور وہ مل کے کیوں نہ استفادہ حاصل کریں. ان کو ہماری جو ابیلٹیز ہیں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے, ہمیں ان کی ابیلٹیز. اچھا, بہت عرصے سے موویز بھی بن رہی ہیں اس کے اوپر, آپ کو پتہ ہے, اور ایک طرح سے آپ کے نیوز بھی بہت زیادہ ریومرز ہیں یا نیوزیں شیئر ہو رہی ہیں کہ مغرب والوں کو مریخ کا, مارس پہ جانے کا شوق چڑھا ہوا ہے. بالکل. وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے بعد اگر کوئی پلانٹ ہے جس پہ آپ رہ سکتے ہیں تو وہ, اور اگر جب زمین
تباہ ہو جائے گی تو ہم وہاں چلے جائیں گے. تو موویز میں اس طرح سے وہ بچوں کے بھی مائنڈس میں یہی چیز ڈالی جا رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا واقعی وہاں پر رہنا پاسبل ہے؟ اچھا دیکھیے اس وقت رائٹ ناؤ اگر دیکھا جائے تو ناممکن کے قریب ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر نہ کلائمیٹ نہ ویدر کہہ لیں یا وہاں پر کوئی زرخیز زمین تو ہے نہیں کہ آپ کچھ وہاں پر لائف کو کیسے لے کے کنٹینیو کریں گے. مگر اس پہ تحقیق ہو چکی ہے اور جاری ہے ساتھ ساتھ کہ وہاں پر سسٹینیبل لائف کیسے کی جائے گی. ایک تو جو بڑے مشہور ہیں ایلون مسک, انہوں نے ایک بہت تھوڑا سا کچھ دہائی پرانا کانسیپٹ کو دوبارہ جگا لیا تھا ریسنٹلی کہ جی ٹیرا فارمنگ کریں گے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فار فیچڈ آئیڈیا. اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ نارتھ پول اور ساؤتھ پول جو مارس کا مریخ کا ہے اس پہ آپ جو ہے نیوکلیئر بلاسٹ کر دیں تو وہ کیا ہوگا کہ جی جس طریقے سے آئس ایج نے زمین کو وارم اپ کیا تھا تو وہ مارس کو کچھ ٹائم تک وارم اپ کر دے گا اور آپ کو ٹیرا فارمنگ اس کو جو ہے نا کی طرف لے راغب کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی مارس میں وارمتھ آ جائے گی, اس کے اندر ایک ایٹماسفیئر پیدا ہو جائے گا. بہرحال اور اس کے وہ لیئرز بھی ہیں, پورا ایک اسٹیپ ہے. بٹ دیٹ سیڈ اس کے علاوہ پاکستان سے ہی کئی کمپنیز ایسی ہیں جیسے کہ مریخ ڈائنامکس کے نام سے پرائیویٹ سیکٹر کمپنی ہے جن کے پیٹنٹس اویلیبل ہیں. ان کو باقاعدہ ناسا نے جو ہے تھمز اپ دیا ہوا ہے کہ جی آپ کی جو ہے یہ ریسرچ کو ہی بیس بنا کے ہم مریخ پر ہیبیٹیٹ بنا کے انسان کو وہاں پر رکھ سکتے ہیں. تو سسٹینیبل وہ ڈیزائنز اور وہ پاکستانی کمپنیز نے کر کے دیا ہوا ہے. اچھا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو اس کو کیوں نہیں اتنا نام دیا جاتا, اس کو کیوں نہیں نیوز میں بہت زیادہ پبلش کیا جاتا؟ جیسے ان کا کوئی بھی کام ہو جائے, نیبر کنٹری کا کوئی کام ہو جائے تو جی ہر طرف نیوز میں وہی چیز چل رہی ہوتی ہے. دیکھیے یہ میں آئی کی ناٹ اسپیک آن بہاف آف ڈفرنٹ ٹی وی چینلس, مگر جو لہر ہے جو آؤٹ ریچ ہے وہ اسی لیے یہ ہے کہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنے کہ پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے اور کر سکتا ہے اور ہم جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. صحیح. اچھا اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ اسپیس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں کیا پاسبلٹی ہے؟ بالکل ہے. کئی سال پہلے یہ ناممکن کے قریب لگتا تھا بٹ اگر میں کوئکلی ایکسپلین کر سکوں, بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے. مجھے خود ذاتی طور پر جو ہے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اچھا یہ ہو بھی سکے گا یا نہیں. براؤن یونیورسٹی میں امریکہ میں میں ایز اے اسپیکر وہاں پر گیا ہوا تھا, ایز اے ڈیلیگیٹ اینڈ اسپیکر, ایک لونر مشن کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے. تو کہ چاند پہ لائف کیسے آگے کنٹینیو ہوگی, شہر کیسے بنیں گے چاند کے اوپر. تو وہاں پر ایک تھیولوجسٹ تھے, جرمن تھیولوجسٹ, وہ وہاں پہنچے ہیں. انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں پر ایک ایسا جملہ بولا جو مجھے سمجھ نہیں ہے. وہ یعنی دین کے اوپر ان کی وہ ریسرچ تھی, پی ایچ ڈی تھے وہ تھیولوجی پہ. وہ کہتے ہیں جی اسلام جو ہے نا اس سے بہتر کوئی پروگریسو ریلیجن نہیں ہے جو اسپیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے. میں پریشان ہو گئی ہر حوالے سے دیکھیں, ہم تو جانتے ہیں ہر حوالے سے اس سے بہتر کوئی. تو میں نے لیپ ٹاپ بند کر کے میں نے کہا سن لیتے ہیں ان کی بات, یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر اسی وقت ایک ویڈیو چلائی جس میں ملیشین ایسٹروناٹ جو تھے انہوں نے مصطفیٰ کے نام سے وہ اسپیس میں گئے ہیں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ. انہوں نے ویڈیوز بنائی کہ دیکھیں یہ اتنی دفعہ زمین کا چکر لگا رہا ہے تو مجھے نماز کیسے پڑھنا ہوگا, میں پریکٹس اس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس طرح سے. تو وہ جو ویڈیوز پھر انہوں نے شیئر کی, ملیشیا کے 300 علماء نے پھر ایک فتویٰ پراپر نکالا ہے. تو دیر از اے ڈاکیومنٹ, ایک باقاعدہ دستاویزی شکل میں کچھ کاغذ اویلیبل ہے جس کو پڑھ کے آپ اسپیس میں نماز کیسے پڑھیں گے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. تو فرائض جو ہیں چاہے زمین پر ہو, چاند پر ہو, آسمان میں کہیں اسپیس میں کہیں پر ہو, ادا ہو سکتا ہے. بالکل جی. یہ تو ہم دیکھیں آلریڈی جانتے ہیں, تحقیقات کر کے بھی وہی فیکٹس نکلتے ہیں جو ہمیں آلریڈی ایز اے مسلم پتہ ہے. یہ ریلیجن کی ہماری ایک وہ کہتے ہیں نا بہت بڑی بات ہے. اچھا یہ پوچھنا چاہوں گی ایلینس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, میرے خیال میں سبھی سنتے آ رہے ہیں, کوئی وجود ہے کہ بس ایک ڈرامہ ہے؟ دیکھیے میں اگر پرسنل اوپینین اپنا دوں تو میری تو خواہش ہے کہ ایلینز ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ہماری بالکل خواہش نہیں ہے, ہم صرف موویز میں ہی دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اب کب ملتے ہیں, ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے ہیں, یہ ایک سوال بالکل ہے. جب آپ یونیورس کو, پورے کائنات کو نمبرز میں دیکھتے ہیں تو وہ اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے, آبزرویبل یونیورس. وہ پھر سے ریلیجن کی بات آئے گی کہ قرآن پاک میں آلریڈی مینشن ہے کہ بہت بڑی یونیورس ہے اور بہت ساری مخلوقات ہیں. تو وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ ہیں نہیں ہیں.
ایسا ہی ہے. اور دوسری بات کہ ایک تو پرابیبلٹی کہ ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں بھی ہیں تو ہم جب مریخ جانا چاہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور اس سے آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم خود ہی جو ہے کالونائز کر رہے ہیں پورے یونیورس کو. یہ بھی ایک ممکن ہے, ہم خود ہی کالونائزرز ہوں. تو اس کا کنسیپٹ کیسے آیا تھا؟ کیا کسی نے واقعے میں دیکھا تھا؟ دیکھیں شواہد تو بہت سارے ہیں, یعنی کہ ابھی میرے خیال میں 2021 میں تو پاکستان میں بھی PIA کے کچھ پائلٹس جو ہیں انہوں نے شیئر کیا تھا کہ جی اسپیس میں وہ جہاز اڑا رہے تھے تو ان کو UFO نظر آیا تھا, ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس, جس کو اب UAPs بھی کہا جا رہا ہے. تو ایلینز اور UFOs یہ کوئی ریسنٹ وہ نہیں ہے. آپ موہنجو داڑو تک اگر چلی جائیں, پاکستان کے ہی خطے, میں اس ریجن کی صرف بات کروں تو اس میں آپ آرٹیفیکٹس دیکھیں تو اس میں وہ ایسٹرونومی کے ایلیمنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے کئی کہانیوں میں یہ اس کی وہ جو ہے نا اس کو شامل کیا گیا ہے, اور صرف ہمارے پاس نہیں, آپ چاہے جاپان چلے جائیں, چاہے امریکہ چلے جائیں, تو جو پرانے زمانے کے سویلائزیشنز ہیں وہ خلا کے اوپر, ایلینز کے اوپر بہت انہوں نے جو ہے نا اسٹوریز بنائی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی ریسنٹ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی زمین کے علاوہ کہیں اور کوئی رہ نہیں سکتا. ہاں پاسبلٹی, پرابیبلٹی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب ملتے ہیں, اور ملتے ہیں تو کس فارم میں ملتے ہیں. کیا وہ انٹیلیجنٹ ہوں گے یا ہم ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے؟ کیا وہ مائکروبیل لیول پر ہوں گے, کیا وہ صرف بیکٹیریا یا مائکروبس کی طرح ہوں گے, یا ہمارا بلیو ہے جی سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ انسان ہی ہے, کیونکہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات کہہ دیا ہے. اچھا, پاکستان تو ابھی تک روٹی کپڑا اور مکان میں پھنسا ہوا ہے, تو مجھے بتائیں کہ ہم اسپیس میں ہمیں کس طرح سے ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں, آپ بھی کوششیں کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس سال دیکھ رہے ہیں کیا چینجنگس ہونی چاہیے 2025 میں؟ دیکھیں پرابلمز رہیں گی, ہو سکتا ہے روٹی کپڑا اور مکان, مگر وہ مکان چاند پر ہو یا مریخ پر ہو, یہ اب زمین پر بن جائے پہلے تو وہ آ جائے. میں تو یوزلی میرا تو ہمیشہ سے روٹی کپڑا اور انٹرنیٹ رہا ہے, اور اب روٹی کپڑا اور اسپیس ہے. تو یہ پرابلمز یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہے. غربت ایک حد تک ایک شرح کے مطابق جو ہے, اسٹیٹسٹکس کے مطابق امریکہ میں بھی ہے, جاپان میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک پاورٹی ختم نہیں ہوگی, بھوک ختم نہیں ہوگی, بجلی اور پانی کا وہ نہیں ہوگا, تب تک ہم ویٹ کرتے رہیں گے. دنیا جو ہے وہ سیکوینشلی نہیں چل رہی ہے کہ ایک کام ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہوگا. سیکوینشلی چلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر تو بہت ایک لمبی ٹائم لائن ہے. تو ہمیں پیرالل چیزوں کو جہاں ممکن ہو سکتا ہے انویسٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اور اسپیس خاص طور میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں سے پاکستان میں بھی جو ہے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اور اگر ابھی ہم نے انویسٹمنٹس نہیں کی, اپنے ٹائم کی, اپنی ذہانت کی اور لوگوں کے پیسوں کی, تاکہ ہم جو ہے اس میں کچھ کریٹ کر سکیں اور آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں, تو وی ول فال بیک آن دا ٹائم لائن. ہم بہت پیچھے ہوں گے. کیونکہ ہم منتظر تھے کہ جی کچھ چیزیں پہلے ہوں گی پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو اس کو پیرل چلانا ہوگا. جو سوشل سائنٹسٹس ہیں وہ ان کے پاس ٹائم ہے, ان کی ایکسپرٹیز ہے, اکانومسٹ کی ایکسپرٹیز ہے, تو وہ ڈیل کریں پاورٹی اور باقی چیزوں سے, روٹی کپڑا اور مکان والے معاملات سے, اور ہم جو ہے وہ اسپیس کی طرف ہی لوگوں کو راغب کریں. جی, ہم لوگ اسپیس کی طرف ہی راغب کریں. بالکل ٹائم کا واقعی ابھی اتنا اچھا یہ ڈسکشن چلا ہے راؤ صاحب کے ساتھ, اور وہ کہ آج کا جو شو ہے میرا خیال ہے وہ 2025 میں ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور کیا کرنے چاہیے, بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, بہت سارے ویژنس کلیئر ہو گئے ہیں. بات صرف وہی آ جاتی ہے, اگین میں کہوں گی راؤ صاحب, کہ پیشنیٹ ہونا اور ہارڈ ورک ہونا یہ ہماری یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں. تھینکس, آپ ہمارے شو پر آئے, آپ لوگوں نے وقت دیا. اس کے ساتھ ہی جی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا تاکہ میری چہچہاتی ہوئی آواز دوبارہ سے آپ سن سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.